آج تو ہمیں حقیقی معنوں میں غلام نظر نہیں آتا، لیکن جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس وقت پوری دنیا میں غلام اور باندیوں کا رواج تھا۔ لوگ جنگوں میں جب غالب آتے تھے تو جتنے جوان ہوتے تھے ان کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو باندی بنا لیا کرتے تھے۔ چونکہ پوری دنیا میں اس وقت یہ رواج تھا تو اسلام نے بھی وقتی طور پر اس رواج کو باقی رکھا ہے۔ تو بہرحال اسلام نے باقی تو رکھا، مگر ترغیب کیا دی کہ ان کو غلامی کے طوق سے چھڑایا جائے، کیونکہ جب آپ جنگ میں کسی قیدی کو غلام بنا کے لے آئے، آپ نے اس مالک ہو گئے، اب وہ جو بھی کمائے گا وہ مولا کا، اس کے مالک کا سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنی پرسنل لائف میں بالکل اس کی جو ہے نا اس کے ارادے معطل ہو جاتے تھے، یعنی اس کی اپنی کوئی پرسنل لائف ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ نکاح نہیں کر سکتا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر، وہ تجارت نہیں کر سکتا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر، اس کا کام ہے 24 گھنٹے مالک کی خدمت کرنا، جو کرے گا اس سے پوچھ کے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کا غلام بننا پسند نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں پھر یہ ہوا کرتا تھا کہ جو مالدار لوگ ہوتے تھے وہ غلام کے مالک کو پیسے دے کے اس غلام کو آزاد کروایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ اس کے دو طریقے ہوا کرتے، ایک تو یہ ہوتا تھا کہ غلام اور مالک کے درمیان ایگریمنٹ ہو جاتا تھا۔ مالک اپنے غلام سے کہتا میں تمہیں کاروبار کی اجازت دیتا ہوں، اگر تم نے 1 سال کے اندر اتنا اماؤنٹ کما کے مجھے دے دیا تو تم آزاد ہو۔ اس کو مکاتب کہا جاتا ہے، ایسے غلام کو مکاتب، یعنی جس سے کتابت والا عقد ہوا ہو۔ مکاتب اس لیے کہتے تھے کہ یہ باقاعدہ ریٹن میں کتابت ہوتی تھی، اس کی ریٹن میں لکھا جاتا تھا۔ تو مکاتبت ایک اصطلاح بن گئی، ایک ٹرم بن گئی کہ جس غلام سے یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ اتنے عرصے کے اندر اگر تم نے مجھے اتنا پیسہ کما کے دے دیا تو تم آزاد ہو۔ تو وہ بیچارہ کوشش کرتا تھا، اگر کمانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ آزاد ہو جاتا تھا، اگر کامیاب نہیں ہوا تو وہ سارا پیسہ مولا کا ہو گیا، اور جو رہ گیا وہ اس کی بدلے میں کیا ہوتا تھا، یہ دوبارہ سے غلام بن جایا کرتا تھا۔ تو شریعت نے پھر کیا حکم دیا کہ جو مکاتب لوگ ہیں، ایسے غلام جو آزادی چاہتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کاروبار کر کے ملازمت کر کے پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ کے ذریعے بھی ان کے ساتھ تعاون کرو، صدقات کے ذریعے بھی، اور ویسے بھی نفلی صدقات دے کے ان کے ساتھ تعاون کرو تاکہ وہ غلامی کے طوق سے آزاد ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فکو رقبہ، جس گھاٹی میں ہم تمہیں داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں وہ گھاٹی کیا ہے؟ غلاموں کو غلامی کے طوق سے آزاد کرنا۔ وما ادراک ما العقبہ فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فرمایا اسی طرح جس گھاٹی میں ہم تمہیں جانے کا حکم دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اطعام، کھانا کھلانا ہے، فی یوم، ایسے دن میں، ذی مسغبہ، مسغبہ عربی میں بھوک کو کہتے ہیں، ذی کا معنی والا، بھوک والا دن، ایسا دن جو غریب کے لیے بھوک والا دن ہو، تو اس میں تم غریب کو تلاش کر کے کھانا کھلاؤ، اس کی اس ضرورت کو پورا کرو۔ ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نے جتنا کمایا وہ سارا میں اکیلا کھا جاؤں، میری کمائی میں کوئی دوسرا میرے ساتھ شریک نہ ہو۔ تو اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ انسانیت کی اس قسم کی خدمت کا ہم نے تمہیں حکم دیا اور تم یہ خدمت انسانیت کی نہیں کرتے اور اپنے ہی کمانے میں لگے ہوئے، اگر خرچ بھی کرتے ہو تو کیا مال اہلکت مال اللبدا، شو مارنے کے لیے میں نے اتنے پیسے اڑا دیے، میں نے اتنا خرچ کر دیا۔ آگے فرمایا او مسکینا ذا متربہ، بھوک والے دن غریب کو کھانا کھلاؤ، او مسکینا، یا ایسے مسکین کو، اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، فرمایا بھوک والے دن تم کھانا کھلاؤ کس کو؟ یتیما، ایسے یتیم کو، ذا مقربہ، جو تمہارا قرابت دار ہو، کیونکہ وہ زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی، ایک غریب بچہ جس کا باپ زندہ ہو وہ پھر بھی کسی طرح کوشش کر کے اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے، لیکن بچہ اگر غریب بھی ہو اور اس کا باپ بھی زندہ نہ ہو، اس بچے کے لیے اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے قریبی رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے، تمہارا بھائی ہے جوانی میں فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے بچے ہیں، تو ان بچوں کو تم کھانا کھلاؤ، ان کی ذمہ داری اپنے سر پہ ڈالو۔ یتیماً ذا مقربہ، ایسے قرابت دار رشتہ داروں کو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، او مسکیناً، یتیماً ذا مقربۃ او مسکیناً ذا متربہ، یا ایسے مسکین کو تلاش کر کے کھانا کھلاؤ، ذا متربہ، متربہ تراب سے نکلا ہے، تراب عربی میں مٹی کو کہتے ہیں، مٹی والا یہ مسکین۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس کی تفسیر منقول ہے، مٹی والا مسکین اسے کہتے ہیں جو بیچارہ بے گھر ہو گیا ہو اور مٹی پہ پڑا رہتا ہو، جھونپڑی میں پڑا ہوا ہے، اس کے ہم بنگلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور پلاٹوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور بہت سارے مساکین ایسے ہیں
جن کو سر چھپانے کی جن کے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے مسکین کو تلاش کر کے اس کی کھانے کی بنیادی ضرورت پوری کرو۔ او مسکینا ذا متربہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا۔ فرمایا پھر یہ بھی ضروری ہے کہ صرف انسانیت کی خدمت کافی نہیں ہے، تمہارے عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، تم اہل اسلام میں سے ہو تو پھر یہ تمہاری نیکی قبول ہوگی۔ ثم پھر ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کان من الذین آمنوا، یہ خدمتیں جو انسانیت کی کر رہا ہے یہ ان لوگوں میں سے تھا جو ایمان لائے ہیں۔ کافر کی کوئی خدمت اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہے، شرک کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی عمل مقبول نہیں ہے، کیونکہ جب آپ شرک کرتے ہیں تو آپ غریبوں کی اگر خدمت کرو گے تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے بنے ہوئے بتوں کے، اپنے ہاتھ سے گڑے ہوئے بتوں یا اپنے خیال میں آپ نے جن کو معبود بنایا ہوا ہے ان معبودوں کی خواہش اور ان معبودوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوگی۔ ایمان کے بغیر اللہ کی نظر میں کوئی نیکی مقبول نہیں ہے، اس لیے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، تھا وہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور پھر ایک اور بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کی، کیونکہ نیک کام جتنے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ مشکلات آتی ہیں، یا تو عوام کی طرف سے مشکل آئے گی، اور عوام کی طرف سے اگر مشکلات نہ بھی آئیں تو کم از کم اپنے نفس کی طرف سے مشکلات ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنا کمایا ہوا مال کسی پہ خرچ کرتے ہو تو آپ کا نفس بھی آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کا اپنا آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر جب یہ مشکلات آئیں نیکیوں میں تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی اپیل بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ۔ جب خود کسی کو کھلا رہے ہو اور اس پر رحم کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہو، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور دوسرا بھی آپ کو ترغیب دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مسلم معاشرے کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ جو معاشرہ اس قسم کا ہوگا کہ جہاں مساکین، غرباء اور کمزور لوگوں کے ساتھ تعاون ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو تعاون کی اپیل بھی کریں گے، کمزوروں پر رحم کی اپیل بھی کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں اور اللہ کی نظر میں شکر گزار ہیں۔ فرمایا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں۔ دائیں ہاتھ والے کون؟ قیامت کے دن جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اصحاب میمنہ، میمنہ دائیں طرف کو، رائٹ سائڈ کو کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب میمنہ ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، جو ان کو اساطیر الاولین سمجھتے ہیں، پرانے لوگوں کے افسانے۔ کافر کے سامنے جب بھی اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، مسلمان کے سامنے جب تلاوت کی جائیں گی تو اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ کافر کے سامنے جب تلاوت کی جائیں گی تو وہ کیا کہے گا؟ قرآن نے بیان کیا، وہ فوراً کہتا ہے اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، بزرگوں کی کہاوتیں ہیں جو کتابی شکل میں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ رب کی آیات کو وہ اس طرح تمسخر کر کے اڑا دیتا ہے۔ فرمایا والذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کا اس طرح مذاق اڑائیں گے یا انکار کریں گے، اولئک اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اولئک اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر جہنم کی آگ ہوگی، المؤصدہ، بند کر دی جائے گی یہ آگ ان کے اوپر، چاروں طرف سے اس آگ میں یہ ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔